امریکہ کی بحری ناکابندی کا جواب ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ خلیج فارس سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت میں دوبارہ تعطل۔ ترجمان ایرانی افواج نے کہا کہ امریکہ نے بحری ناکابندی جاری رکھ کر وعدہ خلافی کی ہے۔ آبنائے ہرمز پر آمد و رفت کا نظام سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گیا۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کے نام پر بحری قزاقی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں بھارت کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن آرگنائزیشن کے مطابق واقعہ عمان سے 32 کلومیٹر دور پیش آیا۔ رائٹرز نے بتایا کہ ایرانی بحریہ سے پیغام موصول ہونے پر کئی جہازوں نے رخ تبدیل کیا۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکابندی جاری رکھنے کے اعلان کا اب تک 23 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ بھارت کا 2 بحری جہازوں پر ایران کی فائرنگ پر اظہار تشویش۔ بھارتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے بھارتی پرچم والے 2 جہازوں کا رخ تبدیل کرانے پر سخت احتجاج۔ بھارتی وزیر خارجہ وکرم مسری نے واقعے پر ایران کو اپنی گہری تشویش سے آگاہ کیا۔ ایرانی سفیر سے ملاقات کے دوران سمندری راستوں کی سلامتی اور جہاز رانی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران آبنائے ہرمز سے دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت کہتے ہیں ایران سے مذاکرات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا۔ آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ امریکہ کو کارروائیوں کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی بہت سے امریکی فوجیوں کے ہلاک اور معذور ہونے کے ذمہ دار تھے۔ نہیں معلوم امریکہ نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 47 سال انتظار کیوں کیا۔ اسپین کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ نیٹو کی مالی حالات تشویشناک ہیں۔ امریکہ میں دواؤں کی قیمتوں میں 50 سے 80% تک کمی ہوئی۔ امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ میں بھی کمی آئی۔ امریکی صدر نے طبی تحقیق سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ ایرانی بحری دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ خطے میں کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کہتے ہیں افواج ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل مضبوط بنا رہا ہے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی عوام کا امریکہ پر اعتماد نہیں۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ حکومت کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت اور دوسری پر جنگ مسلط کی گئی۔ کیا کچھ عالمی رہنماؤں کا ضمیر مر چکا ہے؟ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ اگر ایران کی بحری ناکابندی جاری رہی تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہ سکتی۔ آبنائے ہرمز پر معاشرہ قبول ہے، نہ دباؤ کے آگے جھکیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کا نظام نئے قواعد کے تحت کنٹرول میں ہے۔ امریکی بیانات زمینی حقیقت سے مختلف ہیں۔ مذاکراتی ٹیم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں۔ مذاکراتی ٹیم پر جھوٹے الزامات عائد کرنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایرانی آرمی چیف کہتے ہیں کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ ایران نے افزودگی یورینیم حوالے کرنے کا امریکی صدر کا دعویٰ بھی مسترد کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران نے افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے پاکستان کی ثالثی کے بعد نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنائے ہرمز کی نگرانی اور کنٹرول کو جاری رکھا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران سے مذاکرات کے شیڈیول کی باقاعدہ طور پر تصدیق نہیں کی ہے، جبکہ اور اس حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں پہلے ہو چکا ہے۔
امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس، ایرانی وفد کی قیادت باقر کالیباف نے کی تھی، اور اس کے بعد ہی یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ پاکستان میں دوسرا دور جو ہے وہ متوقع ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کے کامیاب دورے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور علی ڈار نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ کامیاب سے ملکی دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دوروں میں تینوں برادر ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملے۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن کی قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 3 روزہ دورہ ایران مکمل۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل سے بھی ملاقات کی، جبکہ ملاقاتوں میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں پائیدار امن کے قیام پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور۔ پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات ایرانی قیادت تک پہنچائیں۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نقاط پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال کہا کہ ایران امریکہ تنازع سے خطے کی معیشت اور تجارتی متاثر ہوئی ہے، جبکہ خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں۔ جنوبی ایشیا کے تنازعات کا حل مل جل کر نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر سائیڈ لائن ملاقاتیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بایروموف سے ملاقات ہوئی۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی جاری ہے۔ جنوبی لبنان پر وحشیانہ حملے اور گولہ باری۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود لبنانی علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے گئے، جن میں گھروں کو مسمار کرنا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان جارحانہ کارروائیوں کو سیلف ڈیفنس کا نام دے کر جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گرد افغانستان سے کارروائیاں کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی کی پریس کانفرنس کا دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے جوڑنے سے پہلے چھان بین ضرور کریں۔ دہشت گرد بلوچستان کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ رحیمہ بی بی کے خودکش بمبار خاتون کے سہولتکار اپنے شوہر منظور احمد سے متعلق اہم انکشافات کہا۔ اس کے شوہر نے خودکش بمبار خاتون کو اپنے گھر رکھا۔ شوہر اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود اس کا موبائل فون استعمال کرتا تھا۔ منظور احمد فرار ہو کر افغانستان چلا گیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاسنگ آؤٹ ہونے والوں میں 2 ممالک کے 30 کیڈٹس بھی شامل۔ 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس شامل۔ حیدر کمپنی کو قائد اعظم بینر سے نوازا گیا۔ کسی بھی شہریت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ حق میں پاک آرمی کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ چکا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا PMA کاکول میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ کہا پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ پاکستان مذاکرات میں یقین رکھنے والا پرامن ملک ہے۔ مسئلہ کشمیر UN قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی دنیا کی بہترین درسگاہوں میں سے ایک ہے۔